اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے اور رمضان مہینہ الحمدللہ ہمارے سامنے ہے. دعا کرے اللہ اس مہینے کی قدر کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. میں آپ کو 2-3 باتیں بتاؤں. یہ مہینہ اتنا پیارا ہے, سنو گے بھائی, سنو گے انشاءاللہ. یہ مہینہ اتنا پیارا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, ساتھ میں بولو کون, پہاڑ پر گئے. بولو کہاں پر گئے, کس سے بات کر رہے؟ ایک مرتبہ سننا, ایک مرتبہ. یہ مہینہ بہت پیارا ہے. یہ حدیث سنو اور اسے جہاں تک ہو سکے پھیلاؤ. اتنی پیاری حدیث. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ پہاڑ پر گئے اور کس سے بات کر رہے؟ ارے ساتھ میں بولو نا, کس سے بات کر رہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ. اللہ فرماتے میں حضرت موسیٰ سے بات کروں, حضرت موسیٰ مجھ سے بات کرے. یہ سننے جیسی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرے. بات کرتے کرتے کہا اللہ میرے اور تیرے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا, اس نے کہا اللہ کو دیکھ تو نہیں رہے, باتیں کر رہے ہیں. کہا اللہ میرے درمیان اور تیرے درمیان کتنا فاصلہ؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا بینی و بینک 70,000 حجاب من نور. اللہ نے کہا میری قسم میرے اور تمہارے درمیان 70,000 نور کے پردے لگے ہوئے اور ایک نور کا پردہ ایک دنیا کے برابر ہے. کتنا فاصلہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرے اور تیرے درمیان میں اتنا فاصلہ. اللہ نے کہا میرے درمیان اور تیرے درمیان 70,000 نور کے پردے, اور اے موسیٰ اگر میں نے ایک نور کا پردہ ہٹایا میری تجلی کو دیکھ کر تو ختم ہو جائے گا. اتنا لمبا فاصلہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے اور تیرے درمیان تو اتنا لمبا فاصلہ, لیکن کوئی ایسا آئے گا کہ تیرے درمیان اور ان کے درمیان اتنا لمبا فاصلہ نہیں ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں کچھ لوگ آئیں گے کہ میرے درمیان میں اور ان کے درمیان میں اتنا لمبا فاصلہ نہیں ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہوا محمد, وہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے درمیان اور تیرے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا وہ تو ہے ہی, وہ تو ہے ہی. وہاں تو ایسا فاصلہ نہیں ہوگا کہ میں ادھر ہوں گا تو وہ ادھر ہوں گے, ایک طرف خالق ہوگا تو ایک طرف محمد ہوں گے. وہ لیکن اللہ نے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں. اے موسیٰ تیرے درمیان اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ میرے درمیان ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا. تو کہا اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ سننا بھائی سننا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے آخری نبی کے امتی. کہو سبحان اللہ. سننا کیا فرما رہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میرے آخری نبی کے امتی ان پر میں روزہ فرض کروں گا, وہ روزہ رکھیں گے. ارے بھوکے ہوں گے, پیاسے ہوں گے, شام کا وقت ہوگا, افطاری کا وقت ہوگا, غروب ہونے والا ہوگا, سورج ڈوبنے والا ہوگا, مغرب کا وقت ہونے والا ہوگا. اس وقت میرے آخری نبی کا امتی دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھ سے مانگے گا اے موسیٰ. اس وقت میرے اور اس کے درمیان میں کوئی بھی پردہ نہیں ہوگا. اے موسیٰ تیرے اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے, لیکن روزے دار روزے کی حالت میں مجھے پکارے گا تو ہمارے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا. میرے پیارو وہ رمضان ہمارے سامنے آ رہا ہے, لیکن وہی سوال جو میں نے درود پاک پہ سوال کیا تھا نا, جلدی جلدی ایک سوال کرو. روزہ رکھیں گے کون کون رکھے گا؟ ہاتھ اوپر ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. رکھیں گے نا بھائی؟ ساتھ میں بولو بھائی بھوکے بھی رہیں گے نا, پیاسے بھی رہیں گے نا, اور اللہ کے واسطے رہیں گے نا. میرے دوستو اللہ کو بہت پیار آتا ہے روزے پر, اللہ کو روزے پر بہت پیار آتا. اسی لیے ایک حدیث سنو. اللہ تعالیٰ فرماتے میرا بندہ نماز پڑھے گا میں جنت عطا کروں گا, میرا بندہ زکات دے گا میں جنت عطا کروں گا, میرا بندہ عمرہ کرے گا میں جنت عطا کروں گا, میرا بندہ حج کرے گا میں جنت عطا کروں گا. لیکن میرا بندہ روزہ رکھے گا جنت نہیں دوں گا, جنت نہیں دوں گا. جب ہمارے نبی نے فرمایا, صحابہ نے پوچھا اللہ روزے پر جنت نہیں دے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی کہہ دو سب عبادت پر جنت دوں گا, روزے پر جنت نہیں دوں گا. میں خود ان کا بن جاؤں گا, انا اجزا بہ, میں ان کا بن جاؤں گا, یہ میرے بن جائیں گے. ارے جب جنت کا پروردگار مل گیا تو ساری جنتیں مل گئی. بھائی جنت ملے تو ایک ملے کہ دو ملے, لیکن جب جنت کا پیدا کرنے والا مل جائے تو ساری جنت مل جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے پر بہت دیتے. اور جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ روزے پر اتنا کیوں دیتا, تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کو بہت رحم آتا. روزے دار پر اللہ ایسا رحم کرتا جیسا کوئی باپ اپنے چھوٹے بچے پر رحم کرتا. اللہ تعالیٰ روزے دار پر ایسا رحم کرتا کہ پانی اس کے سامنے ہے اور اس کو پیاس بھی لگی ہے, کھانا اس کے سامنے ہے, اسے بھوک بھی لگی ہے, لیکن اللہ کے واسطے آج کھاتا نہیں, اللہ کے واسطے پیتا نہیں. وہ ڈرتا ہے پیوں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا, ارے کھاؤں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اللہ کہتے
وہ مجھ سے ڈرتا ہے، میں نے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ میرے دوستو، لیکن سوال ہے روزہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی میری تو آواز بیٹھ گئی، آپ تو جواب دو، معلوم ہے قبول ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ ارے ہوتا ہے، لیکن روزہ قبول ہوتا ہے تو جنت نہیں، کون ملتا؟ پورا مجمع بولے کون ملتا؟ اور ایک حدیث پاک میں سنو، ایک حدیث پاک میں ہمارے نبی نے فرمایا رب صائم، ہمارے نبی فرماتے بہت سے روزہ رکھنے والے، نتیجہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، باقی ہمارے یہاں اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ تو ایک طرف یہ کہ کچھ روزہ رکھنے والے روزہ رکھتے، سحری بھی کرتے، افطاری کرتے، لیکن کچھ نہیں، اور کچھ روزہ رکھنے والے روزہ رکھے تو اللہ ملے۔ میرے دوستو، یہاں پر بھی ایک چیز ایڈیشن کرنا ہے، اللہ روزہ قبول کر لے گا۔ کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے ماشاءاللہ۔ بھائی آپ نے سنا درود پاک اس کا قبول ہوگا جس کے دل میں آقا تاجدار مدینہ کی محبت ہوگی۔ روزہ کس کا قبول ہوگا؟ اور قبول ہوگا تو جنت نہیں، اللہ ملے گا۔ بولو کون ملے گا؟ بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤں، عزت کی نگاہ سے روزہ دیکھو، اللہ ایمان دے دیتا ہے، لیکن میرے دوستو ہمارا روزہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کے لیے میرے دوستو اللہ نے، یہ تو اللہ نے ڈائریکٹ ایک نشانی بتائی، اور اللہ نے کہا دیکھ یہ ہے تیرے اندر ہے، اگر بندہ کہے گا ہے، اللہ کہیں گے روزہ قبول، نہیں ہے تو 29 روزے رکھا کہ 30 روزے رکھا، اللہ کہتے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کون سی نشانی؟ بھائی آپ کو بھی یاد ہوگی قرآن کی آیت، یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو۔ اللہ کیا فرماتے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اللہ فرماتے ایمان والو تم پر روزے فرض، اگلی امتوں پر بھی روزے۔ بس اب آگے اگر آپ کو یاد نہ ہو تو قرآن میں دیکھ لینا، اللہ وہ نشانی بتاتے کہ روزہ قبول کروں گا یا نہیں کروں گا۔ کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتے میرے بندے تو نے روزہ رکھا، تراویح پڑھی، ارے 29 دن کا روزہ رکھا یا 30 دن کا روزہ رکھا، اللہ فرماتے لعلکم تتقون۔ کیا مطلب؟ اگر تقویٰ ہے تو روزہ قبول ہے۔ بھائی قرآن نے کہہ دیا نا، ارے بولو نا، ہاں بولو نا، اس کے آگے پیچھے تو کچھ نہیں نا، اللہ نے صاف کہہ دیا لعلکم تتقون۔ اللہ کہتے سب روزہ رکھیں گے، ہر مسلمان روزہ رکھے گا، لعلکم تتقون۔ تقویٰ ہوگا روزہ قبول، تقویٰ نہیں روزہ قبول۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ ارے قرآن میں لعلکم تتقون کہہ دیا، تقویٰ کہتے کس کو ہے؟ اس لیے قرآن میں بہت جگہ پر ہے تقویٰ 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 کہتے کس کو ہے؟ میرے دوستو اس کی تعریف حضرت عمر کرتے۔ کون تعریف کرتے؟ حضرت عمر نے فرمایا تقویٰ کس کو کہتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں سنو، تقویٰ اس کو کہتے کسی مسلمان کے سامنے گناہ ہے، ارے میرے سامنے آپ کے سامنے گناہ ہے اور گناہ کرنے کی طاقت ہے، مجھے کوئی روکنے والا نہیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں، گناہ ہے، کرنے کی طاقت ہے، لیکن بندہ یہ سوچے اللہ میں گناہ کر سکتا لیکن تیرا بہت ڈر لگتا، اس لیے میں گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ کہتے جا میرے بندے تیرے اندر تقویٰ آ گیا۔ بھائی سمجھ گئے؟ تقویٰ سمجھ میں آ گیا؟ ارے بولو آ گیا؟ تقویٰ سمجھ میں آ گیا؟ گناہ کرنے کی طاقت، بولو گناہ کرنے کی طاقت ہو، کوئی روکنے والا، ارے بولو کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، لیکن صرف اس لیے میں گناہ نہیں کرتا کہ میرا پروردگار تو مجھے دیکھتا ہے، مجھے شرم آتی ہے اللہ تو دیکھے میں گناہ کروں، میں گناہ نہیں کروں گا۔ یہاں وہ اپنی گردن جھکا کر کہے گا میں گناہ نہیں کروں گا، وہ اللہ کہے گا جا میں نے بھی تیرے جنت کے فیصلے کر دیے، تیرے روزے کو ہم نے قبول کر لیا۔ تو کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں نا، سنو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے پیارو، ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں نا، یہ موبائل ہے نا، موبائل ہمارے روزے کو برباد کر دیتا، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کیسے برباد کرتا۔ ایک حدیث میں آیا الغیبۃ تفسد الصوم، یہ سارے علماء گواہ ہیں، حدیث میں الغیبہ تفسد الصوم، ہمارے نبی فرماتے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرے گا اللہ کہتے تیرے روزے کو برباد کر دوں گا، سوائے بھوکے پیاسے کے تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ اور یہ موبائل میں ہم کیا کرتے معلوم؟ صبح سحری ویری کیا، فجر کی نماز پڑھا اور تہجد بھی پڑھتا ہے،
जिंदगी में तहज्जुद नहीं पढ़ा लेकिन रमजान में पढ़ता है, इसलिए सहरी के लिए उठा तो तहज्जुद तो पढ़ ही लेगा ना भाई। तो तहज्जुद पढ़ा, सहरी किया, उसके बाद में सोया, उठा, कारोबार में गया, मोबाइल पर घंटी बजी। सुनना, ये हमारे औरतों के यहाँ भी होता, हमारे घर की औरतों के पास भी मोबाइल पर घंटी बजी। कौन? तो मालूम बाबा है। तो पहले क्या सवाल होगा मालूम? रोजा रखा? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रखा। तूने भी रखा? अल्हम्दुलिल्लाह। सहरी में क्या खाया? वो बताएगा मैं ये खाया। इफ्तारी में क्या बना? ये बना। ये औरतें तो इस तरह बात करती। फिर तीसरी बात आएगी, ओ ज़ैनब के बारे में तेरे को कुछ मालूम पड़ा? है ना, मेरे को तो कुछ भी नहीं मालूम, मैं तो घर में हूँ, मेरे को क्या मालूम। अब ये जो किस्सा चला तो ज़ैनब से लेकर रुकैया और रुकैया से लेकर फातिमा और फातिमा से लेकर कुलसुम 15-20 मिनट। ठीक है बहन, अब रख ले तू मोबाइल में, मैं रखती हूँ। यहाँ मोबाइल रखा, वहां अल्लाह ने रोजे को बर्बाद कर दिया। अब वो औरत भूखी है, प्यासी है, इफ्तारी बनाती, ये करती, वो करती, वहां फरिश्ते भी सोचते होंगे कितनी बंदी मेहनत करती है, अल्लाह ने कब के इसके रोजे को बर्बाद कर दिया। इसलिए मेरे दोस्तों, ये औरतों के बारे में नहीं, हमारे बारे में भी यही बात है। दुख आज से तय करो, गीबत नहीं करेंगे किसी की भी। मेरे दोस्त, मैं कभी कभी सोचता हूँ किसी की पीठ पीछे बुराई करके क्या मिला। इसमें हम लोग को बहुत मजा आती है। अरे बोलो आती है कि नहीं आती? लेकिन अल्लाह की कसम बताओ हमको क्या मिला? मिला क्या भाई? आपकी दुकान पर मेरी बुराई करे या मैं मेरे घर पे जाके आपकी बुराई करूं और बुराई करने के बाद मुझे कोई पूछे दुनिया मिली? मैं कहूंगा नहीं। आखिरत मिली? नहीं। तेरे से बड़ा पाउली कोई नहीं भाई। जब कुछ नहीं मिलता, अरे तुम जिसकी बुराई करते हो तुम उसको मारोगे? अरे बोलो तुम उसको मारोगे, तुम उसको डांटोगे, तुम उसको धक्का दोगे? क्यों बुराई? किसी की पीठ पीछे बुराई करने से क्या मिलता? मेरे प्यारे दोस्तों, ये रमजान का महीना आता है, साथ में बोलो गीबत नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। टीवी सिर्फ रमजान के लिए। एक आदमी ने रमजान के बाद टीवी खोला तो मैंने कहा क्या हुआ? तो कहता आज ही खोला मौलाना। तो मैंने कहा क्यों? कहा नहीं वो रमजान में तो शर्म आती थी। मैंने कहा आज बेशर्म हो गया। अरे खुदा तो हर वक्त मौजूद है ना। ताज से इरादा करो भाई, गुनाह नहीं, गुनाह करने की ताकत होगी। एक गुनाह बहुत अजीब है जिसको लोग गुनाह ही नहीं समझते। गुटखा खाते ना, गुटखा अजीब, गुटखा तो बहुत अजीब खाते हैं भाई। मैं तो बहुत हैरान हो जाता हूँ। अरे इतने गुटखे खाया कि मौलाना हबीब साहब अभी तो मुंह भी नहीं खुलता, अभी तो यूं एंटर करना पड़ता है, अंदर डालना पड़ता है। मेरे प्यारों, ये बॉडी जो है ना, बॉडी ये अल्लाह की अमानत है। बोलो अल्लाह की अमानत। ये नशे वाली चीज, सिगरेट होवे कि बीड़ी होवे कि तंबाकू होवे कि गुटखा होवे, रमजान महीना आता है मेरे प्यारों, अल्लाह के सामने दुआ करो, अल्लाह से मांगो। हम गुनाह करने की ताकत है। अल्लाह तेरे डर से गुनाह नहीं करूंगा। मेरे प्यारों, अल्लाह की कसम, अल्लाह सब रोजे को कबूल कर लेगा। तो चलो कौन कौन इसके लिए तैयार है? हाथ ऊपर करे, अल्लाह कबूल करे भाई। करेंगे इंशाअल्लाह। अब आखिरी बात देखो, हमको रमजान में गुनाह छोड़ना है, छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। अरे बोलो ना, रमजान में सिगरेट इफ्तारी के बाद भी नहीं है। रमजान महीना बहुत मुकद्दस महीना, उसकी एक एक घड़ी मुकद्दस। अरे बोलो उसकी एक एक घड़ी। हाँ तय करो, रमजान में गुनाह करने की ताकत होगी लेकिन अल्लाह के डर से गुनाह। अच्छा ये कैसे होगा? ये कैसे, ये आदत हमारे अंदर कैसे आएगी कि गुनाह करने की ताकत है फिर भी मैं गुनाह न करूं? ये कैसे होगा? मेरे दोस्तों, शराबी कहेगा मेरे से शराब नहीं छूटती। अरे गुटखे वाला कहेगा मेरे से गुटखा नहीं छूटता। जीना करने वाला कहेगा मेरे से जीना नहीं छूटता। चोरी करने वाला कहेगा मुझसे चोरी नहीं छूटती। झूठ बोलने वाला कहेगा मुझसे झूठ नहीं छूटता। अरे अल्लाह से पूछो, अल्लाह ने हमको पैदा किया। अल्लाह कहते मेरी कसम मेरे बंदे तू एक काम कर ले, मेरी कसम मैं तेरे सब गुनाह को छुड़ा दूंगा। कौन कहता? तो उसके लिए रमजान में, बल्कि मेरे दोस्तों अभी से तैयार हो जाओ, वो काम कर लो, ऑटोमेटिक अल्लाह गुनाह छुड़ाएगा। हमने देखा, मैंने सुना और देखा, बड़े बड़े शराबी कबाबी को देखा, उन्होंने खुद कहा मौलाना हमने ये काम शुरू कर दिया। वो शराब जिसको देखकर हम पागल होते थे, अब उसी को देखकर गुस्से की आग भड़क जाती है। तो वो शराब जिसको देखकर पागल होता था, आज गुस्से की आग, वो अल्लाह का फैसला। अल्लाह ने 21वें पारे में, बोलो कौन से पारे में? 21वें पारे में पहली आयत में अल्लाह ने कहा मेरे बंदे तू एक जिम्मेदारी ले ले, तू 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, तू आराम से सो जा, तेरे गुनाह मैं छुड़ा दूंगा। कौन छुड़ाएगा भाई? बोलो कौन छुड़ाएगा? अल्लाह ने फरमाया वाक़िमिस सलाह इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे तेरा काम है 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, मेरा काम है तेरे गुनाहों को छुड़ा देना। और एक हदीस में तो लिखा अल्लाह गुनाह छुड़ाएगा और अगर जल्दी मौत आ गई तो अल्लाह वो गुनाह को भी माफ कर देगा।
تو بھائی سب تیار انشاءاللہ؟ تو ترجمہ بولنا، ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی، بولتے جاؤ نا، ہمارے نبی وہ 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 نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی رات کے سناٹے میں انگلی مبارک سے اشارہ کرے، سبحان اللہ، پھر انگلی مبارک سے اوپر اشارہ کرے، پھر تیسری مرتبہ ہمارے نبی اشارہ کرے، 1000 سے زیادہ صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھے، اپنی زبان سے بولے، ہمارے نبی رات کے اندھیرے میں اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نبی؟ ہمارے نبی مکہ کے جنگلوں میں جائے، ہمارے نبی مکہ کے بیابان میں جائے، ہمارے نبی مکہ کے صحرا میں جائے، ہر درخت ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے۔ پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ کون کون چلو اب اللہ کی محبت کی بات ہوئی، اب آ جاؤ پیارے نبی، ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن، بلند آواز سے بولو، بڑا پیارا مہینہ ہے، پیارے نبی کا مہینہ ہے، بولو مصطفیٰ کا دامن۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر کون ہوگا؟ آپ کو ایک صحابی کا نام لوں، آپ نے شاید سنا نہیں سنا ہوگا، حضرت سلمان فارسی، بولو حضرت سلمان۔ اور یہ شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا، یہ وہ صحابی ہے جن کی عمر 200 سال سے زیادہ ہوئی ہے، بولو سبحان اللہ۔ کون؟ بولو حضرت سلمان۔ یہ پہلے ایران میں تھے، اور انہوں نے وہاں اپنے ابا کو کہہ دیا کہ آپ جو مذہب پہ چل رہے، دھرم پہ چل رہے، میرے کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ابا نے ان کو نکال دیا، حضرت سلمان فارسی نکل گئے، ارے بولو حضرت سلمان فارسی نکل گئے۔ اور اس زمانے میں کوئی بہت بڑا پادری ہوگا، کوئی بہت بڑا راہب ہوگا، سلمان فارسی ان کے پاس چلے گئے، بولو سلمان فارسی ان کے پاس چلے گئے، زندگی بھر ان کی خدمت کرتے رہے۔ سننا، پوائنٹ سے پوائنٹ سننا، وہ ایران سے نکل گئے اور کسی پادری کے پاس گئے، زندگی بھر ان کی خدمت کی۔ جب زندگی بھر ان کی خدمت کی، وہ پادری کا جب آخری وقت آیا تو سلمان فارسی نے کہا میں آپ کی خدمت کر رہا تھا، اب میں کہاں جاؤں گا؟ تو اس پادری نے کہا اب غموریا چلے جاؤ، ایک جگہ کا نام ہے غموریا، وہاں غموریا چلے جاؤ اور وہاں جا کے ایک تم کو پادری ملے گا، بس اس کی خدمت کرتے رہنا۔ اب سلمان فارسی کو اللہ نے اتنی لمبی عمر دی، ایران سے نکلے اور ایک پادری کے پاس گئے، اور پھر پادری کے پاس سے غموریا گئے، اور غموریا میں وہ پادری کے پاس گئے، پوری زندگی ان کی خدمت کی۔ جب وہ پادری کا آخری وقت آیا تو سلمان فارسی نے پوچھا اب میں کہاں جاؤں، کیونکہ میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر نکل گیا۔ وہ اس پادری کے پاس گیا، اس نے مجھے غموریا بھیجا، میں آپ کے پاس آیا، مجھے صحیح دین کی تلاش ہے، میں کہاں جاؤں؟ تو اس پادری نے جاتے جاتے کہا کہ دیکھ سلمان، اب تو یثرب چلا جا۔ کہاں چلا جا؟ یثرب۔ یثرب کون سی جگہ جس کو ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں؟ کہا یثرب چلا جا، وہاں ایک نبی آئیں گے، ان پر ایمان لے آنا، کیونکہ ان کے بعد پھر کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ان کے بعد پھر کوئی نبی آنے والا نہیں، اور وہ سارے نبیوں کے اندر ایسی شان ہوگی۔ اس پادری نے کہا وہ نبی کی شان ایسی ہوگی کہ سارے نبی مقتدی ہوں گے، مصطفیٰ سب کے امام ہوں گے، بولو سبحان اللہ۔ بس وہ پادری نے کہہ دیا حضرت سلمان فارسی چلے، اب کہاں پر جا رہے؟ یثرب۔ سب بولیں گے کہاں جا رہے؟ کیونکہ اس زمانے میں نام یثرب تھا، اس زمانے میں نام مدینہ نہیں تھا۔ اب برابر سننا، حضرت سلمان فارسی یثرب جا رہے، مگر کیا ہوا، اس زمانے میں قافلے چلتے تھے، راستے میں لٹیرے ہوتے تھے، ڈاکو ہوتے تھے۔ اب حضرت سلمان فارسی کو کسی نے لوٹ لیا، کسی نے ڈاکہ ڈالا، اور حضرت سلمان فارسی کو لیکن لے گئے، یثرب لے گئے، اور ایک یہودی کے ہاتھ میں بیچ دیا۔ یہ یہودی کے کیا بن گئے؟ غلام۔ اور یہ یہودی کے باغ میں برابر مزدوری کرے، لیکن ان کو مزدوری نہیں کرنا تھا، ان کا دل تو لگا ہوا تھا کب یثرب میں آخری نبی آئیں گے، کب یثرب میں آخری نبی آئیں گے۔ ایک دن حضرت سلمان فارسی، وہ دن آیا، وہ کیسے سہانی صبح ہوگی کہ حضرت سلمان فارسی، سننا، حضرت سلمان فارسی سہانی صبح ہوگی، حضرت سلمان فارسی اپنے باغ میں مزدوری کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ غلام ہے، یہودی کے غلام ہے، ان کے باغ میں مزدوری کر رہے۔ اچانک کان میں آواز آئی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ کچھ بچیوں کے نعت پڑھنے کی آواز آئی کہ 14ویں رات کا چاند ہمارے درمیان میں ہے، کیونکہ ہمارے نبی جب مدینہ منورہ پہنچے، نام کیا تھا؟ یثرب۔ بولو نام کیا تھا؟
لیکن جب ہمارے نبی نے قدم مبارک رکھا اللہ نے فرمایا میرا مصطفیٰ تمہارا پاؤں اتنا مبارک ہے اب یہ زمین کا نام یثرب نہیں ہوگا اس کا نام مدینہ ہوگا بولو سبحان اللہ اس کا نام منورہ ہوگا سبحان اللہ اس کا نام میمونہ ہوگا بولو سبحان اللہ اس زمین کا نام طیبہ ہوگا بولو سبحان اللہ اس زمین کا نام توبہ ہوگا بولو سبحان اللہ ہمارے نبی آئے اور بچیوں نے نعت پاک پڑھی حضرت سلمان فارسی اپنے باغ میں مزدوری کر رہے کھجور والے باغ میں مزدوری کر رہے سننا حضرت سلمان فارسی کے کان میں جب آواز آئی کہ لوگ کہہ رہے ہیں کوئی آئے ہیں حضرت سلمان فارسی نے کان لگایا تو سمجھ میں آ گیا کوئی آئے نہیں ہے یہ تو اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند آیا ہوا ہے اب سننا حضرت سلمان فارسی وہیں باغ میں بیٹھ گئے کیونکہ وہ جس پادری کو چھوڑ کر آئے تھے نا اس پادری نے کہا تھا یثرب میں آئیں گے تو حضرت سلمان فارسی نے پوچھا تھا ان کو پہچانوں گا کیسے کہا 3 نشانیاں ہوگی ایک تو صدقے کا مال نہیں لیں گے دوسرا ہدیہ دو گے تو قبول کر لیں گے اور نمبر 3 ان کے 2 کندھوں کے بیچ میں ایک مہر ہوگی جس پر اللہ کی طرف سے لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ حضرت سلمان فارسی نے تینوں باتوں کو برابر دھیان میں لیا کیونکہ پتا چل گیا کہ محمد آ گئے بولو محمد آ گئے محمد آ گئے 14ویں رات کے چاند آ گئے نبی آ گئے مصطفیٰ آ گئے مجتبی آ گئے مرتضیٰ آ گئے رؤوف و رحیم آ گئے حضرت سلمان فارسی اپنے باغ سے یہ سب باتیں یاد کرنے کے بعد دوڑے ان کا آقا یہودی سمجھا کہ یہ بھاگ رہے ہیں تو وہ بھی پیچھے بھاگا سلمان فارسی کو روکا سلمان فارسی روکے اور کہا میں بھاگ نہیں رہا ہوں آج تک جن کو تلاش کر رہا تھا وہ مدینے میں آ گئے ہیں بولو سبحان اللہ حضرت سلمان فارسی گئے اور جان بوجھ کر کچھ صدقے کی کھجوریں لے کر گئے اب جب ہمارے نبی سے ملاقات ہوئی السلام علیکم وعلیکم السلام حضرت سلمان فارسی نے وہ صدقے والی کھجوریں یوں سامنے پیش کی جیسے پیش کی کچھ بتایا نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو دیکھا کہا سلمان یہ تو صدقے والی ہے کہا ہاں اللہ کے رسول یہ صدقے والی ہے ہاں پیارے محمد یہ صدقے والی ہے ہمارے نبی نے فرمایا ہم نبیوں کی جماعت صدقہ قبول نہیں کرتے واپس لے کر چلے جاؤ حضرت سلمان فارسی اتنے خوش ہو کر آئے حالانکہ وہاں سارے لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے نبی نے ان کی کھجور کو قبول نہیں کیا صدقے والی کھجور تھی لیکن حضرت سلمان اتنے خوش ہو گئے کہنے لگے وہ پادری کی بات یاد آ گئی ایک نشانی میرے کو مل گئی بولو سبحان اللہ حضرت سلمان فارسی دوسرے دن جو مزدوری کر رہے تھے مزدوری میں سے اپنے پیسوں میں سے کچھ کھجوریں لی آج پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر کھجوروں کو سامنے رکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم ہدیہ لے کر آئے ہو نا تو حضرت سلمان فارسی نے کہا ہدیہ لے کر آیا لاؤ کہا ہم ہدیے کو بہت خوشی سے قبول کر لیتے ہیں کب حضرت سلمان فارسی کہنے لگے میرے ایمان لانے کا وقت اب قریب ہو گیا کیونکہ میرے کو 3 نشانیاں دیکھنی تھی صدقے کی کھجور قبول نہیں ہدیے والی کھجور قبول لیکن تیسری نشانی دیکھنا بہت مشکل ہے کسی کو تھوڑی کہہ سکتے کیونکہ آدمی کپڑا پہنا ہے اس کو تھوڑی کہہ سکتے تیری پیٹھ بتا بھائی ابھی ہم لوگ بھی کپڑا پہنے ہوئے کوئی بولے گا بھائی کرتا اتار شرٹ اتار ٹی شرٹ اتار کیوں میرے کو تیری پیٹھ دیکھنا اور پھر ہمارے پیارے نبی معلوم ہے حضرت سلمان فارسی تیسری نشانی کے لیے ایک مرتبہ گئے اور اتنا گئے ہمارے نبی کے بالکل قریب چلے گئے بولو ہمارے نبی کے بالکل قریب چلے گئے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چادر مبارک ہے حضرت سلمان فارسی پیچھے اور بولو ہمارے نبی آگے اور حضرت سلمان فارسی کیسے وہ چادر کیونکہ چادر کندھوں پر لٹکی ہوئی ہے کیسے معلوم ہوگا کہ اندر مہر نبوت چھپی ہوئی ہے اندر اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ یعنی محمد الرسول اللہ یہ کیسے معلوم ہوگا حضرت سلمان فارسی کہے میں اوپر والے سے مانگتا تو اوپر والے ہوا چلا دے تاکہ ہوا چلے گی اور یہ چادر تھوڑی ادھر ادھر ہوگی میں مہر نبوت دیکھ لوں گا کہتے میں نے اتنی دعا مانگی مگر ہوا نہ چلے میں میرے نبی کے پیچھے پیچھے میرے نبی آگے آگے ہوا چل نہیں رہی ہے حضرت سلمان فارسی کہتے اچانک میرے نبی نے یہ چادر مبارک ہٹائی اور میری طرف فَأَلْقَى عَلَيَّ رِدَاهُ حضرت سلمان فارسی نے میری طرف چادر پھینکا اور کہا انظر ما امرت بھی دیکھ لے مہر نبوت دیکھ لے اور ایمان قبول کر لے دیکھ لے مہر نبوت دیکھ لے ایمان قبول کر لے میرے پیارو حضرت سلمان فارسی ایسے لپٹ گئے کہ مہر نبوت کو چومتے گئے اور وہ مہر نبوت کیا تھی محمد الرسول اللہ میرے پیارو ایسا پیارا نبی کس کو ملے جو سارے نبیوں کا امام ہے بولو سبحان اللہ تو کون کون تیار ہے پھر بولو مصطفیٰ کا دامن ایک بات یاد ہے آپ کو بتاؤں
ہاں بولو، بتاؤ ایک بات وقت ختم ہوتے جا رہا ہے. خیر ہم بات کو ختم کرنے جا رہے ہیں، لیکن ایک بہت پیاری بات بتاؤ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، ہاں بولو ہوئی نا، ولادت بعد سعادت ہوئی ہمارے نبی کی، تو آپ کو دائی حلیمہ لے گئی تھی، بولو لے گئی تھی. اب دائی حلیمہ ایک غریب عورت تھی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے واسطے لے گئی. آپ کو معلوم ہے ایک دن حلیمہ کی جتنی سہیلیاں تھی نا، وہ حلیمہ کو پکڑتی ہے اور کہتی حلیمہ، اے حلیمہ تیرے پاس پیسہ بہت آ گیا. اب حضرت حلیمہ کہتی میں تو غریب ہوں، میرا جھوپڑا ہے، جھوپڑے کے اوپر چھپر بھی نہیں ہے، بڑی مشکل سے تو ہم کچھ بھی رکھتے ہیں، چھپر بناتے، تم کیسے کہتی ہو؟ اور ساری سہیلیوں نے کہا نا تو بہت امیر کی بیٹی بن گئی. کہا کیسے؟ کہا تیرے گھر میں رات کو بھی چراغ جلتا ہے، حالانکہ رات میں تو بڑے بڑے امیر لوگ لائٹ آف کر دیتے ہیں، لائٹ بند کر دیتے ہیں، تیرے گھر میں رات کو بھی چراغ جلتا ہے، رات کو بھی تیرے گھر میں اجالا ہوتا ہے، رات کو بھی تیرے گھر میں روشنی ہوتی ہے. وہ ساری سہیلیاں کہتی ہم جب بھی دیکھتے تو تیرے گھر میں اجالا ہوتا ہے، باقی پورے قبیلہ بنو سعد میں اندھیرا اندھیرا ہوتا. حضرت حلیمہ نے اپنی سہیلیوں کو کہا آؤ میں تم کو لائٹ بتاؤں. لے آئی اور کہا کہ یہ جو بچہ ہے نا محمد ہے. کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ مَتَّخَذْنَاهُ سِرَاجًا حِينَ أَخَذْنَاهُ. جب سے محمد ہمارے گھر میں آئے ہم نے ساری بتیاں توڑ دی ہے، کیونکہ اس سے بڑھ کر روشن کوئی ہم کو نظر ہی نہیں آتا ہے. اسی کے چہرے کی چمک دن میں بھی ہوتی ہے، اسی کے چہرے کی چمک رات کے اندھیرے میں بھی ہوتی ہے.